جہاں سے اچھا دوست ہمارا، سارے جہاں سے اچھا دوست ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں وہ اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں وہ اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی، سمجھو وہی ہمیں بھی، دل ہو جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ انقلاب انقلاب، جشن یوم آزادی، جشن یوم آزادی، جشن یوم آزادی، دارالعلوم فیضان اولیاء، دارالعلوم فیضان اولیاء، دارالعلوم فیضان اولیاء۔ آج 15 اگست کا دن ہے، ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، تب ہم اس شان و شوکت کے ساتھ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان پر بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر سے پار آئے ہوئے انگریز قابض ہو گئے تھے۔ ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ہم اپنے ہی ملک، اپنی ہی زمین میں ان کی غلامی میں تھے، اور غلامی کی زنجیروں میں انگریزوں نے، تن کے گھوڑے من کے کالوں نے جکڑ دیا تھا، اور ہمارے ملک ہندوستان پر ناجائز طریقے سے یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جزوی طور پر 190 سال تک یہ لوگ قابض رہے، اور کلی طور پر 90 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اسے نکلنا آسان کام نہیں تھا، لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے مسلمان، ہندو اور سکھ، عیسائی اور مسلمانوں نے مل کر جدوجہد کی تو غلامی کی اس زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور آخر کار ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 اور رمضان المبارک 27 کی شب 12 بجے یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ انگریزوں کے ظلم و ستم سے اس ملک اور ملک کے رہنے والوں کو
ان کی غلامی سے مکمل طور پر آزادی ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 15 اگست کو یہ دن جشن یوم آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے اور منانا بھی چاہیے۔ اس ملک کی آزادی میں جہاں دیگر مذہب کے لوگوں کا رول رہا ہے اور ان کا حصہ رہا ہے، ان کی قربانیاں رہی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کی اپنی قربانی رہی ہے، مگر وہیں پر مسلمانوں کا بھی ایک بڑا رول رہا اور مسلمانوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جانوں کی قربانیاں دی، تن من دھن کی قربانیاں دی۔ جہاں بھگت سنگھ، جہاں شری گاندھی جی اور ان جیسے کئی لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے میں جو کوششیں کی، جدوجہد کی، وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو سر فہرست ملک کی آزادی میں اہم کردار اور رول ادا کرنے والے علامہ فتح حق خیر آبادی بھی ہمیں نظر آتے ہیں، علامہ کفایت علی کاکوری، مفتی عنایت اللہ اور ان جیسے ہزاروں علماء نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اگر آپ دیکھیں تو بنگال کی سرزمین پر سراج الدولہ جن کی حکومت تھی، انگریزوں سے جنگ ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ انہیں کے وزیر نے دھوکہ دیا، میر جعفر نے۔ میسور کے شیر حضرت ٹیپو سلطان کو دیکھ لیجیے، انگریزوں سے آپ نے لڑائی لڑی، مگر یہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ میر صادق ان کا غدار نکلا۔ وہیں پر دہلی کی سرزمین کے اوپر شاہ بہادر ظفر بہادر شاہ بادشاہ جن کے بینر تلے تقریباً 90,000 کی فوج جمع ہو گئی تھی، ان میں اکثر و بیشتر مسلمان تھے، میرٹھ کی سرزمین سے آئے ہوئے تھے، سب یہاں جمع ہوئے تھے، اور ان جمع کرنے والوں میں سر فہرست اگر کسی شخصیت کا نام آتا ہے وہ علامہ فتح حق خیر آبادی علیہ رحمۃ ہے، جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں ایک بہترین پرجوش تقریر کی، ولولہ انگیز تقریر کر کے لوگوں کے اندر ایک ایسی روح تھی کہ جس سے ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جس ذات کے جس شخصیت نے فتویٰ دیا ہے وہ علامہ فتح حق خیر آبادی علیہ رحمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے آپ کو قید و بند کی صورتوں میں ڈال دیا، جزیرہ عمان کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا اور کالے پتھر کی سزا دی گئی، اور اس مرد مجاہد، اس مرد قلندر کی وہیں پر شہادت دی۔ یہ جو شہادت ہوئی، یہ دیش کی آزادی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ تو جہاں دیگر مذہب کے لوگوں کی قربانیاں رہی ہے، وہیں پر الحمدللہ مسلمانوں کا بھی اہم کردار اور اہم رول رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غلط الزام میں ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام میں ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں، ہم اداکاری نہیں کرتے، پر برا جب وقت آتا ہے وطن پر ہے وطن والوں، برا جب وقت آتا ہے وطن پر ہے وطن والوں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ اور اس شعر پر میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ نفرت بری ہے نہ پاو اسے، نفرت بری ہے نہ پاو اسے، دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے، تیرا نہ میرا، اس کا نہ اس کا، تیرا نہ میرا،